اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں آج کی یہ تصوف کی مجلس، یہ روحانیت کی محفل امام الواصلین، سراج العاشقین، چراغ العاملین، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے۔ ہر سال آپ کا ذکر، آپ کی یاد، آپ کا تذکرہ، آپ کی تعلیمات آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ والے کا ذکر کریں تو ان کی کرامات سے زیادہ ان کی استقامت پر بات کی جائے، کیونکہ ہر چیز ہر معدے میں ہضم نہیں ہوتی۔ اس وقت جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، جس کی آنکھیں سلامت نہ ہوں وہ بھی کہہ دیتا ہے نیلا پیلا رنگ نہیں ہوتا، اور کوئی اس کو یہ بھی نہیں سمجھاتا کہ تیری آنکھیں سلامت نہیں اس لیے تجھے رنگوں کا تعین نظر نہیں آتا، رنگ تو ہیں۔ اب اس آدمی معترض کے پاس تو چلو آنکھ نہیں، جو اس کی مجلس میں بیٹھا ہے وہ بھی نہیں اس کو بتاتا تیری آنکھ نہیں رنگ ہے۔ اسی طرح اولیاء ہیں تو کرامات تو قرآن سے ثابت ہیں، کوئی ان کو نہیں سمجھاتا بھئی قرآن پاک سے کرامات اولیاء تو برحق ہیں، لیکن چونکہ اس وقت عقل نہیں اور عقل میں شعور نہیں، شعور میں ادراک نہیں، ادراک میں فہم نہیں، فہم میں فراست نہیں، اس لیے ان کے سامنے کرامت بھی نہیں، تو وہ انکار کرامت کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ کرامت سے زیادہ استقامت پر بات کی جائے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ اس ولی نے کتنی استقامت کی ہے، پھر اللہ نے اس کو کتنا تاج کرامت عطا فرمایا۔ کوئی کہے کہ کرامت نہیں ہوتی، میں نے کہا قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو اولاد آدم کو کرامت کا تاج پہنایا ہے۔ یہ تو پیدائشی یہ کرامت کا تاج پہن کے آیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کا تاج پہن کے آیا۔ کوئی کہے میں خلافت کو نہیں مانتا، کرامت کو نہیں مانتا، پتہ چلتا ہے اعتراض کرنے والا نہ قرآن کو جانتا ہے نہ مصطفیٰ کے فرمان کو جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور والا قرآن پاک نے ہمیں کیا معیار دیا کہ ولی کون ہوتا ہے؟
ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو محبوبوں سے بڑھ کر جو محبوب ہو وہ محبوب رب العالمین ہے۔ اب جو محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیا، قرآن میں ہمیں ایک معیار اور کرائیٹیریا دیا کہ اگر تم نے بھی میرا محبوب بننا ہے، لمبی داڑھی رکھانے سے محبوب نہیں بنتا، بڑے بڑے بالوں سے محبوب نہیں بنتا، 10-15 انگوٹھیاں پہننے سے محبوب نہیں بنتا، کان سلوانے سے محبوب نہیں بنتا، اڑنے سے محبوب نہیں بنتا۔ باری تعالیٰ کس سے محبوب بنتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ تمہیں اپنے رب سے کتنا پیار ہے۔ محبوب جو کہتے ہیں ہمیں اپنے رب سے بڑا پیار ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، جو یہ کہتے ہیں ہمیں اپنے اللہ سے بڑا پیار ہے۔ بھائی دیکھیں، وہ کلا بھی تشریف فرمائے، ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل۔ دعویٰ کے لیے دلائل اور دلیل شرط ہے، جو دعویٰ کرے گا دلائل دینے پڑیں گے۔ اب اللہ نے معیار ہمیں قرآن سے یہ دیا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے تو کیا کرو؟ اب دلیل دو۔ اور اگر تمہارا پیار سچا ہے، تم جھوٹ نہیں بول رہے، کذب بر مبنی تمہاری گفتگو نہیں، تو تم نے دعویٰ کر دیا ہمیں اللہ سے پیار ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو اگر تمہیں یہ ہے، تم نے یہ دعویٰ کیا ہمیں اللہ سے پیار ہے، تو دلیل پیش کرو۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا محبوب دلیل کیا ہے؟ ان کو دلیل بھی بتا دو۔ جو رب سے محبت کریں اور دلائل نہ آتے ہوں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ دلائل بھی ہم ہی بتائیں گے۔ کیسے دلیل پیش کریں؟ فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل یہ ہوگی فاتبعونی، ان سے فرمائیے میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اب کوئی کہے مجھے اللہ سے پیار ہے، میری لمبی داڑھی ہے، دیکھو محبوب کے پیچھے چلتا ہے۔ کوئی کہے میں نے 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، دیکھو محبوب کے پیچھے چلتا ہے۔ کہا کوئی رنگ بنا لو، رنگ برنگے کپڑے پہن لو، کوئی جو اپنے بھیس بنانے ہیں بنا لو، مگر دیکھنا یہ ہے، یہ اپنی جگہ ان کی بھی حیثیتیں ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے جو یہ کہے مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ دلیل یہ دیکھو میرے یار کے پیچھے کتنا چلتا ہے، میرے یار کے پیچھے کتنا چلتا ہے۔ باری تعالیٰ ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور تجھ سے محبت رکھتے بھی ہیں، تیرے یار کے پیچھے بھی چلتے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے، دلیل یہ ہے۔ اب کیا دے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے محبوب کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے ہیں نا؟ جو تمہارا مجازی محبوب ہو تم اس سے مانگو، سوال کرو تو وہ ہر ممکنہ حد تک تمہاری خواہش کو پورا کرتا ہے۔ جب تم اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تم محبوب ہو جاتے ہو، وہ محب ہو جاتا ہے، تم مانگتے جاتے ہو وہ دیتا جاتا ہے، تم منواتے جاتے ہو وہ مانتا جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم عرض کر کے پھر حضرت ابراہیم بن ادم کی طرف آتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، ایک شخص نے 99 قتل کر رکھے تھے۔ کتنے؟ 99 اس نے قتل کر رکھے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ میں توبہ کروں۔ توبہ کرنے کے لیے ایک بنی اسرائیل کے عالم کے پاس جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے اس کو کہتا ہے توبہ کرنی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی کچھ خطیب ایسے ہیں، او بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، مارے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا۔ ایمان تو امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ خوف بھی ہونا چاہیے، اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو جو ہے نا یہ ایک طرف بیٹھ جانا، صرف ڈر ڈر کی باتیں کرنا، اب یہ شریعت کا مزاج ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ مختلف ہیں، اس حدیث کے مختلف کتابوں میں راوی ہیں، راویوں پر باس نہیں ہے، محبوب کے فرمان کی بات ہے۔ تو اب محبوب نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے بندہ ہے، 99 قتل کر رکھے ہیں، دل میں یہ بات آئی کہ میں توبہ کروں۔ سیدھا وہ ایسے خطیبوں کے پاس گیا جو آج کل ہمارے نصیب میں ہیں،
جو ڈراتے زیادہ ہیں قریب کم کرتے ہیں۔ اگر مجھے یہ بتائیں آپ کو ڈرایا جائے گا، آپ بجلی سے ڈرتے ہیں، اس کے قریب کیسے جائیں گے؟ آپ سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں، اس کے قریب کیسے جائیں گے؟ کسی چیز کے قریب ہونے کے لیے ڈر کو اتارنا ضروری ہے اور محبت کا ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ جو بندہ محبت کرتا ہے وہ اپنے رب سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اتنا ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرے، اتنا ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرے، خود ایسا بن جائے کہ اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ جب وہ محبوب اپنے رب کو بنا لے گا تم محب ہو جاؤ گے، پھر تم ڈرو گے کہیں میرا یار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈرنا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں کب آپ مہمانوں کو دیکھنے والی عادتوں کو چھوڑیں گے۔ جب تک مہمان گیٹ سے اندر آ کے بیٹھتا نہیں، اپنی جگہ پہ آپ بٹھاتے نہیں، آپ کی نظریں ہٹتی نہیں۔ مجبوری یہی ہے کہ اتنی اہم بات اور اتنا قرآن کا نکتہ ہے، آپ نے توجہ چھوڑ دی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بات میرے ذہن سے ہی نکل گئی ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 99 اس نے قتل کر رکھے ہیں۔ بنی اسرائیل کے عالم کے پاس جاتا ہے، میں نے 99 قتل کیے، میری بخشش ہوگی؟ تو آگے سے وہ جو عالم تھا بنی اسرائیل کا، وہ کہنے لگا 99 قتل اور پھر بخشش ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ جو بندہ تھا، جب اس کو پتا چلا کہ یہ مجھے اللہ کی رحمت سے نا امید کر رہا ہے، اس نے کہا پھر 99 تو ہو چکے ہیں، میں 100 کا فگر ہی پورا کر دوں۔ اس نے ڈرانے والے اس مولوی کو قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ بیر نکلتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، تو کسی درویش سے ملاقات ہوتی ہے، کسی ملانے والے سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب وہ تو رحمت سے دور کرنے والا تھا، محبوب کو کتنا بات یہ ناپسند آئی ہوگی کہ کوئی اللہ کی رحمت کی تلاش میں آئے۔ کون ہے جو رحمت کے دروازے بند کرے؟ وہ تو رحمت کے دروازے خود ہی کھولتا ہے، ذرا اس کی طرف چل کے تو دیکھو۔ تو وہ صوفی اور درویش منش انسان کے پاس گیا، راستے میں ملا، کہتا کیوں روتا ہے؟ کہا گناہ بخشوانے گیا تھا اور ہو گیا، 100 کے قتل کر لیے۔ تو اب میرے محبوب کی زبان ہے، لیلا مجنوں کی داستان نہیں، حدیث پاک محبوب فرماتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا اچھا تم نے توبہ کرنی ہے تو طریقہ ہم بتاتے ہیں، تم توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک کہے، متفقن علیہ ہے۔ اب وہ چل پڑتا ہے، اب اس نے دلیل کیا دی، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اس نے کہا توبہ تم نے قبول کروانی ہے تو سامنے نیک لوگوں کی، ولیوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، ولیوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں کسی اللہ کے بندے کے سامنے توبہ کر لو۔ توبہ تم کرو گے، اللہ تعالی صالحین کے وسیلے سے تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کون سی بستی ہے؟ بولیے بولیے۔ اور توبہ کیسے کرنی ہے؟ بھیجا کہاں جا رہا ہے؟ صالحین کی بستی میں۔ تو پتہ چلا کہ توبہ ہر جگہ قبول ہوتی، توبہ ہر جگہ قبول ہوتی تو ادھر صالحین کی بستی میں نہ بھیجا جاتا۔ تو پتہ چلا توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ صالحین کے دامن میں جا کے توبہ کی جائے۔ اور ٹھہری، ابھی بات ختم نہیں ہوئی کہ اگر بنی اسرائیل کے دور کا ولی ہو، ان کے پاس جا کے توبہ قبول ہوتی ہے، تو اس امت کے محبوب کی امت کے ولیوں کے پاس جا کے توبہ کرنے کا عالم کیا ہوگا؟ اب یہ جو ہے نا قریۃ الصالحین کی طرح بھیجا گیا۔ اب بندہ چلتا ہے توبہ کرنے کے لیے، ابھی پہنچا نہیں، راستے میں ہے، گرتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں اس کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا، جنت والے کہتے ہیں جنت میں لے جائیں گے، جہنم والے کہتے ہیں جہنم میں لے کے جانا ہے، جنت والے کہتے ہیں جنت میں لے کے جانا ہے۔ کون بتا رہے ہیں ہمیں؟
محبوب علیہ السلام گویا اس امت کی خبر بھی جانتے ہیں، بنی اسرائیل کے زمانے کو جانتے بھی ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، دیکھ دیکھ کے بتاتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا جہنم کے اور جنت کے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہنم میں لے کے جانا ہے، 100 آدمیوں کا قاتل تھا۔ دوسروں نے کہا نہیں، جنت میں لے کے جانا ہے، گناہ گار تو تھا، گناہ کبیرہ کر رکھے تھے، مگر دیکھو جا کہاں رہا تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ دیکھو تو صحیح جا کہاں رہا تھا، یعنی کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جانا کتنا اللہ کو پسند ہے، یعنی جتنا چل کے کوئی جاتا ہے اس جانے والے کی کیفیات کو دیکھیے، وہ جا رہا ہے ولیوں کی بستی میں۔ محبوب بیان فرما رہے اگر ولیوں کی بستی میں جانا جائز نہ ہوتا اور اللہ کو ناپسندیدہ ہوتا تو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیوں فرماتے؟ محبوب فرما رہے یہ ولیوں کی بستی میں جا رہے، فوت ہو گیا، اب جہنم کے فرشتے بھی آتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی آتے ہیں۔ جہنم والے کہتے 100 کا قاتل تھا، جنت والے کہتے جا کہاں رہا تھا۔ تو پتہ چلا ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے درمیان میں موت آ جائے تو بندہ جنتی ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کے دروازے نہیں چھوڑتے، جاتے آتے رہتے ہیں۔ اور جو آنا چھوڑ جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ اگر وہ اس راستے میں نہ ہوتا تو کہاں ہوتا؟ تو پتہ چلا ان صالحین کے راستوں پہ آنے جانے والا مر بھی جائے تو جنت میں جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ راستہ چھوڑ دے پھر جہاں جاتا ہے پتہ آپ کو بھی ہے، اتنے بے خبر تو تم بھی نہیں ہو۔ اب محبوب فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہتے ہیں جہنم میں لے جانا، وہ کہتے ہیں جنت میں لے جانا، مناظرہ ہوتا ہے، دونوں فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں، میرے مالک کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں زمین کی پیمائش کر دو، جس جگہ زمین کم ہو اس طرف لے جاؤ۔ اب زمین تو زیادہ بنتی تھی، جہنم کی طرف جاتا، اللہ نے حکم دیا زمین اپنی تنابیں کھینچ لے، مختصر کر لے، تاکہ میرے ولیوں کی عظمت کا اظہار ہو جائے۔ بندہ گناہ گار ہے مگر چلا تو ہے ولیوں کے دامن میں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب وہ فرشتے اس کو اٹھا کے جنت میں لے گئے، تو اگر کوئی بندہ ولیوں کے راستے پہ جا رہا ہے اور یہ راستہ سیدھا جنت نگر کو جاتا ہے، آپ نہیں سمجھے بات، یہ راستہ سیدھا جنت نگر کو جاتا ہے، تو جو ولیوں کے در پہ جاتا ہے، ولیوں کی زیارت کو جاتا ہے، صالحین کی بستی میں جاتا ہے، کاملین کی بستی میں جاتا ہے، عاشقین رادین مردین کی بستی میں جاتا ہے، اگر وہ چلا تو زہری زمین کے ٹکڑے پر ہے، اگر موت آ جائے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے مصطفیٰ کا فرمان یہی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، احادیث مبارکہ تو بہت ہیں، تو حضرت ابراہیم بن ادم جو ہیں، فرمایا جو محبوب کی اتباع کرتے اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ ابراہیم بن ادم کے بارے میں آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں، چند کچھ نئی چیزیں بھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم وہ شخصیت ہیں محبوب کی ایسے اتباع کی، بلخ کے یہ بادشاہ ہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کوئی غریب نہیں تھے کہ ایسے گھر سے چلے ولی بن گئے، نہیں، بلخ کے بہت بڑے بادشاہ تھے، یہ ان کا نانا بادشاہ تھا، ان کے بعد ان کو بادشاہت ملی تھی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم محبوب کی اتنا اتباع کرتے ہیں کہ جو اتباع کرے پھر ظاہر سی بات ہے اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور پھر اللہ جب ان کو محبوب بناتا ہے نا پھر مختلف اشارات سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جب اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے نہ کسی ولی کے نزدیک جانے دیتا ہے نہ مرشد کے، اور جیسے راضی ہوتا ہے یا ولی کے پاس بھیج دیتا ہے یا مرشد کے، تو ان کے پاس جانا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ میں نے تصوف کی کتب میں پڑھا کہ اگر کوئی اپنے پیر خانے پہ کوشش کے باوجود نہ جا سکے تو استغفار کرے، پتہ نہیں کون سی غلطی ہوئی کہ اللہ نے روک دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس جانا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، جانا بھی اس کی مرضی سے ہوتا ہے، واپس آنا بھی اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے اتنی اتباع، اب جو محبت کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے اشارات اور راستے کھولتا ہے، اور جب اللہ راستے کھولتا ہے اس کے مختلف سورسز ہو سکتے ہیں، مختلف جو ہے طریقہ کار ہو سکتے ہیں، مختلف
وسپرز ہو سکتے ہیں، سرگوشیاں ہو سکتی ہیں، بلانے کے لیے طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ ان طریقوں میں 3 طریقے حضرت ابراہیم بن ادم کے سامنے بھی آئے۔ اب چونکہ یہ فہم و فراست اور عقل والوں کے لیے ہوتا ہے، سب بندہ نہیں سمجھتے۔ حضرت ابراہیم بن ادم ایک رات سوئے ہوئے ہیں، بادشاہ وقت ہے، محل کی چھت پہ کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی۔ بڑے حیران ہوئے کہ اتنی جرت کس کی ہو گئی کہ بادشاہ کے محل پر جائے اور چھت پہ چلے، اور قدموں کی آواز سے بادشاہ جو آرام کر رہے ہیں ان کی آرام میں خلل ہے، وہیں سے آواز دیتے، ارے کون ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ بادشاہ وقت کا مال ہے، چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہا ارے نادان، کیا کسی محل کے چھت پر بھی اونٹ ملتے ہیں؟ کہا میں نادان نہیں، تم ہو۔ اگر محل کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتے تو نرم بستروں پہ رب بھی نہیں ملتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بننا پڑتا ہے۔ ساری رات گریہ زاری آہوزاری شب بیداری میں گزرتی ہے۔ جب اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قلب کے اوپر اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے چیر نہ لے۔ تو جب اللہ کی ضربیں نہیں لگتی، یہ دل جو ہے یہ کھلتا نہیں، اس کے اسرار و رموز یہ مزکہ مصوّع اور مجلہ نہیں ہوتا۔ کہ اگر محل کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتے تو نرم بستروں پہ رب نہیں ملتا۔ رب کو پانے کے لیے بسترا چھوڑنا پڑتا ہے، مصلی پہ آنا پڑتا ہے۔ پھر ایک دن آپ شکار پہ گئے، ہرن کے لیے آپ نے ایسے تیر سیدھا کیا تو ہرن نے کیا ابراہیم بن ادم، تجھے اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے مجھے شکار کر؟ تجھے تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یار کی نظروں کا شکار ہو جا، پھر دیکھ تیرا کیا مقام بنتا ہے۔ تو شکار ہونے کے لیے آیا ہے، شکار کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پھر ایک بار ایسا ہوا، ایک فقیر ہے، گودڑی اس نے اٹھائی ہوئی ہے، حلیے سے لگتا ہے بھیک مانگنے والا ہے، تھا فقیر نہیں تھا، لباس ایسا بنایا ہوا تھا۔ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی مگر نہ رکا، سیدھا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، چہرے پہ روب اور دبدبا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا سونے کے لیے مجھے رات چاہیے، ایک کمرہ چاہیے، آرام کرنا ہے۔ بابا یہ تو بادشاہ کا محل ہے، کوئی سرائے تو نہیں۔ کہنے لگا بتاؤ پہلے کون بادشاہ تھا؟ کہا میرا نانا تھا۔ کہا اس سے پہلے اس کا باپ تھا، اس سے پہلے اس کا باپ تھا۔ کہا سرائے ہی تو ہے، سرائے ہی تو ہے۔ دل پہ یہ چوٹ لگی اور کہا اب باری تعالیٰ لگتا ہے مجھے سر بسجود ہونا پڑے گا، تیرے دامن میں آنا پڑے گا۔ سلطنت کو چھوڑا، بادشاہت کو چھوڑا، رب کی محبت میں چل پڑتے ہیں، محبوب کی اتباع میں چلتے 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 ایک دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بڑے صاحبزادے آتے ہیں، بیٹے آتے ہیں، کہتے ہیں ابا جی سلطنت چھوڑی ہے اور ایک گودڑی میں بیٹھ کے دریائے دجلہ کے کنارے اللہ اللہ کر رہے ہو، ملا کیا ہے تمہیں؟ کہتے بیٹے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی تمہیں تفسیر پڑھاتا ہوں۔ تفسیر کیا ہے کہ تم محبوب کے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آپ نے تفسیر کیسے پڑھائی؟ سوئی جو جس کے ساتھ نا آپ اپنا وہ بوریا بسترا سی رہے تھے، وہ سوئی آپ نے دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ دریائے دجلہ میں سوئی پھینک کے کہا او مچھلیوں میری سوئی واپس لوٹا دو۔ دیکھا کہ چشمے فلک نے یہ نظارہ کیا کہ مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کے منہ میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ فرمایا نہیں مجھے میری چاہیے۔ پھر چاندی کی سوئیاں لے کے آتے، فرمایا مجھے میری چاہیے۔ پھر ایک مچھلی وہی سوئی لے کے آتی ہے۔ کہا میرے بچے جب ہم بادشاہ تھے لوگ ڈر سے تعظیم کرتے تھے، جب یار کے راستے پہ چلیں آج مچھلیاں بھی ہماری باتوں کو مانتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایک مرید آتا ہے حضور والا مجھے کچھ نصیحت کریں۔ یاد رکھیے تصوف کے کتابوں میں ہے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، جملہ سمجھ آئے تو سبحان اللہ، نہ آئے تو یہیں چھوڑ کے چلے جائیے گا۔ ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا جناب نصیحت کیجئے، فرمایا نصیحت کے لیے زبان نہیں ہوتی، نصیحت کے لیے کردار ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ نصیحت کے لیے زبان نہیں ہوتی، نصیحت کے لیے کردار ہوتا ہے۔ تو بہرحال مرید گیا حضور والا نصیحت کیجئے، آپ نے جو نصیحت کی فرمایا ہاں نصیحت ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ ایسی جگہ گناہ کیا کر جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ حضور والا وہ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں، فرمایا پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟
پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ پھر آپ فرماتے اچھا ایسا کرو، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو خدا کا رزق چھوڑ دیا کرو، کسی اور کا رزق کھایا کرو، کیونکہ اب تم نے اس کی نافرمانی کی ہے تو رزق اس کا نہ کھاؤ، چھوڑ دو۔ کہا اور کس کا رزق کھاؤں؟ رازق کی وہی ہے۔ فرمایا پھر حیا نہیں آتی تمہیں، شرم نہیں آتی؟ تو پھر آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ جب تم گناہ کر لو تو پھر وہ جو سلطنت ہے نا اللہ کی، اس کو چھوڑ دو، اللہ کی سلطنت سے باہر چلے جایا کرو۔ کہا ہر جگہ تو اسی کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہی ہے، کہاں جاؤں؟ کہا حیا نہیں آتا؟ رہتے اسی کی سلطنت میں ہو، نافرمانی بھی اسی کی کرتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، جب فرشتہ اجل آئے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے اس کو کہو ذرا ٹھہرو میں توبہ کر لوں، تیری بات مان لے گا۔ کہا نہیں، وہ کس کی مانتے؟ فرمایا آج کیوں توبہ نہیں کرتے؟ ابھی اسی وقت توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا جب قبر میں جاؤ نکیرین آئے تو کہو ٹھہرو ابھی میں نے سوال سوچ لوں پھر جواب دیتا ہوں۔ کہا ایسا تو نہیں۔ فرمایا ابھی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا کمال یہ ہے کہ من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ ہم جہاں دنیا میں پرچہ دینے جاتے ہیں، امتحانات ہمارے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کون سا سوال ہوگا۔ اب محبوب نے کتنی کریمی کی، ہمیں سوالات بھی بتا دیے، ہم جواب تیار نہ کریں تو ہم سے بڑا سست کون ہو سکتا ہے؟ اب فرمانے لگے جب قبر میں نکیرین آئے تو کہو ابھی ٹھہر جو، رک جائیں گے؟ کہا نہیں۔ فرمایا ابھی تیاری کر لو۔ کہنے لگے جب قیامت والے دن تمہیں جہنم میں بھیجا جائے تو کہنا میں نہیں جاتا، انکار کر دینا۔ کہا ہو نہیں سکتا۔ فرمایا اب اقرار کر لو جنت میں جاؤ گے، انکار کرنے والے جہنم میں جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، فرماتے میں نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی بڑی تفاسیر پڑھی ہیں۔ ان تفاسیر میں سے چند آپ خود بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ایک جگہ میں گیا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے کہا پانی پینا ہے۔ چرواہے نے کہا دودھ پینا ہے، شہد پینی ہے یا پانی؟ میں نے کہا پانی پلا دو۔ چرواہے نے اپنا ایک عصا پتھر پہ مارا، چشمہ پھوٹنے لگا۔ میں نے اتنا خوبصورت ذائقہ دار اور میٹھا پانی زندگی میں نہیں پیا ہوا تھا، میں نے نہیں پیا ہوا تھا۔ میں نے چرواہے سے پوچھا یار بتا تو صحیح یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ کہا یار کی جب سے اتباع کی ہے، میں کہتا ہوں وہ مانتا جاتا ہے، یہ تو پانی ہے، کچھ اور بھی مانگتے وہ بھی لا کے پلا دیتا۔ یہ تو پانی ہے، کچھ اور بھی کہتے تو لا کے پلا دیتا۔ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں عبادت کر رہا تھا، اس کے کرم سے عبادت کرتے کرتے میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ ہاتف غیبی سے آواز، ابراہیم سلامہ نامی ایک عورت ہے، بکریاں چراتی ہے، فلاں وادی میں اس وقت بھی پھر رہی ہے، وہ جنت میں تیری ساتھی ہوگی۔ ابراہیم بن ادم چل پڑے، سلامہ سے ملاقات کی، ابھی وہ نماز پڑھ رہی ہے، جیسے سلام پھیرا ابراہیم کی طرف دیکھا، ابراہیم بن ادم کیا یہی دیکھنے کے لیے آئے ہو جنت میں میری ساتھی کیسی ہے؟ کہنے لگے تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ فرمایا جب اس کی خبر ہو جاتی ہے پھر کوئی خبر چھپ نہیں سکتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ جب اس کی خبر ہو جاتی ہے پھر کوئی خبر چھپ نہیں سکتی۔ جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے کہ سلامہ جنت میں ساتھی ہوگی، مجھے تیرا نام بھی بتا دیا ہے، تیرا کام بھی بتا دیا ہے۔ تو میں نے کہا سلامہ یہ بتا تجھے یہ کیسا مقام ملا؟ کہتے شب بیداری کی وجہ سے، تہجد گزاری کی وجہ سے، رات کے قیام کی وجہ سے، اور محبت الہی کا کوئی دعویٰ کرے مگر رات کو نیند نہ چھوڑ سکے وہ کذاب ہو سکتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے وہ ہمیشہ رات کو شب بیدار ہو کر اپنے رب کو راضی کرتا رہتا ہے، جو رات کو شب بیدار رہتا ہے وہ جو کہتا ہے وہ مانتا جاتا ہے۔ ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا کہنے لگا ابراہیم بن ادم ساری زندگی آپ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، آج اس اتباع کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے آپ اپنے اوپر نافذ کرتے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے، راستہ نہیں دیتا، ذرا چلیے اس سے بات کیجئے، ذرا چلیے اس سے بات کیجئے۔ شیر بیٹھا ہوا ہے، ابراہیم بن ادم گئے، فرمان لگے او شیر سنو میری بات، اللہ نے تجھے ہم پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا ہے تو دیر کاہے کی؟ اور اگر اپنی مرضی سے بیٹھا تو نکل جا، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے سلطنت چھوڑی ہے؟ سب کو چھوڑ کے اسی کو تو پایا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ تو جب کوئی کسی کے لیے سب کو چھوڑ لیتا ہے، ایک کو بنا دیتا ہے، پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ راز کاش کوئی سمجھے۔
اور میں سب کو چھوڑا ہے اسی کو تو پایا ہے۔ شیر نے کہا، شیر بولا نہیں، ابراہیم بن ادم کے چہرے کو دیکھتا ہے اور ایسے شرمندہ ہو کے جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ واقعی جو اس کی اتباع کرتا ہے ہر چیز اس کی بات مانتی ہے۔ ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے، دیکھا کہ ایک شرابی شراب پی کے گالیاں بک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا اور فرمان لگے استغفر اللہ استغفر اللہ، ارے یہ زبان تو اللہ اللہ کرنے کے لیے تھی، یہ گالیاں دے رہا ہے اور شراب کے نشے میں دھوتا ہے۔ اسی حالت میں آپ نے پانی منگایا اور اس کی زبان کو دھویا، منہ کو دھویا۔ جب وہ ہوش میں آیا، لوگوں نے کہا ارے نامعقول عجیب آدمی ہے، تمہیں کیا خبر ابراہیم بن ادم جیسی شخصیت تیرے منہ کو دھو گئے، تیری زبان کو دھو گئے۔ وہ کہتے یہ زبان تو ذکر کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ گالیاں بک رہا ہے شراب پی کے۔ اس نے سوچا اتنا بڑا اللہ کا ولی میرا منہ دھو گیا تو اب اس کو حیا ہونی چاہیے۔ وہ بھی وقت کا ولی بن گیا۔ جب آپ تک خبر پہنچی، بارگاہ خدا بندی میں سر بسجود ہوئے، یہ نہیں کہا او لوگوں میری کرامت یہ ہے، اس کے کرم کو جانتے تھے، سر بسجود ہوئے۔ باری تعالیٰ یہ کیا ہوا؟ فرمایا تم نے دکھاوے کے لیے تھوڑی اس کا منہ دھویا ہے، تم نے تو میری رضا کے لیے دھویا ہے۔ تو نے میرے لیے اس کا منہ دھویا، میں نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے لوگ کہتے پیروں کے پاس کچھ نہیں ملتا۔ میں نے کہا جاتے جو لالچ کے لیے، اور پیر بھی کہتے 10-15 ہمارے مرید ہو جائیں گے، وہاں مریدوں کی گنتی کی لالچ ہے اور تمہیں دوسری چیزوں کی لالچ ہے۔ رزلٹ جو نکلتا ہے وہ سامنے میرے بھی بیٹھا ہے اور تو آپ بھی جانتے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو مرید ہوتے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، وہ اپنی مراد کے مرید نہیں ہوتے۔ ہم نے تو یہی سمجھا ہے تویز مل جائے گا، دعا مل جائے گی، نوکری مل جائے گی، پیسے آ جائیں گے تو کامل ہے، ورنہ نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اولیاء کے در سے یہ چیزیں بھی ملتی ہیں مگر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں جس در سے اللہ اور اس کے رسول کا پتہ مل جائے حقیقت میں، وہی در اعلیٰ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کا تو بینک بیلنس بڑھ جائے، گاڑی اچھی ہو جائے تو تم کہتے ہو بڑا فیض ملا۔ اور یہاں بھی سبقت لسانی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی گاڑی آ جائے، جی میرے مرشد کا کرم ہے، نوکری لگ جائے، جی میرے بابا جی کا کرم ہے، اور اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، جی بھائی اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، یہی سب کچھ تم اللہ کی طرف منسوب کیا کرو۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو تمہیں مرشد نہ ملتا، مرشد بھی اس کے چاہنے سے ملتا ہے، مرشد سمیت سب کچھ اس کی ہے۔ یہ جہالت پر مبنی گفتگو چھوڑو، تمہیں مرشد ملا ہے تو اسی نے ملوایا ہے، ہمیں تو جو کچھ ملا ہے وہیں سے ملا ہے۔ تو ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہوتا ہے۔ کاش اس راز کو تم جانو۔ آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ فلاں کے کرم سے، یہی کہنا ہے میرے رب کے کرم سے ہوا ہے۔ جملے اپنے درست کرو، جملے درست کرو۔ بابا جی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، جو بھی دے سکتے ہیں اس کی عطا سے دے سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو کچھ بھی دیتے ہیں اس کی عطا سے دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے جو یہ کہتے ہیں میرے مرشد کے کرم سے یہ ہوا، وہ خوش آمدی جملے ہوتے ہیں، میدان عمل میں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ اور جو میدان عمل میں طاقتور ہوتے ہیں وہ ہر نعمت کو وہیں سے جانتے ہیں کہ اسی در سے مجھے سب کچھ ملا ہے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم بن ادم کہیں سفر پہ جاتے ہیں، مصر کا شہر ہے، ایک مسجد کے اندر قیام کرتے ہیں تو مسجد کا امام بڑا بد زبان تھا، بد لحاظ تھا، بے شرم تھا، بے حیا تھا، مہمانوں کی قدر کو جانتا نہیں تھا۔ کہنے لگا نکلو مسجد کو تالا لگانا ہے۔ اس نے کہا لوگ جو ہے نا مسجد کی صفیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور یہاں پہ جو دیے رکھے ہوتے ہیں وہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، مسجد میں قیام نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا میں مسافر ہوں، چور نہیں ہوں۔ کہا تم ابراہیم بن ادم بھی ہو تب بھی نہ ٹھہرنے دوں تمہیں۔ آپ مسکرائے، فرمائے میں ابراہیم بن ادم ہی ہوں۔ کہا جھوٹ کیوں بولتے ہو، ایسے تھوڑی ہوں گے جیسے تو ہے۔ اب نکال دیے گئے، آپ نے دیکھا سخت سردی ہے، کہاں جاؤں؟ ایک حمام پر جاتے ہیں، ایک لکڑیاں جلانے والا لکڑیاں جلا رہا ہے۔ آپ اس کے پاس جاتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نے جواب ہی نہیں دیا، بس سیر ہلا کے کہتے وعلیکم السلام، اور لکڑیاں جلا رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا جب ہم نے
اتنے محبت سے سلام کیا تھا، جواب نہیں دیا۔ کہا بات دراصل یہ ہے، میں اس پریشانی میں تھا، میں کسی کا غلام ہوں، کہیں میرا مالک دیکھے یہ کوتاہی کر رہا ہے اور میں تم سے سلام دعا میں لگا رہوں، اس سے غفلت نہ ہو جائے۔ نہیں سمجھے آپ، کہیں اس سے غفلت نہ ہو جائے۔ میں خیال یار میں بیٹھا تھا، تمہیں کیا خبر خیال یار کی طاقت کیا ہے؟ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ عزیزان محترم، پھر کیا ہوا؟ تو فرمایا ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا موت میری طالب ہے، ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ابھی ادھر اس طرف سے نہ آ جائے، اس طرف سے نہ آ جائے۔ کہنے لگے کام کیا کرتے ہو؟ کہا کمائی کرتا ہوں، 100 روپیہ روزانہ کماتا ہوں۔ کہتے خرچ کہاں کرتے ہو؟ اگلی بات سنیے، دل کی تختی پہ لکھیے، اگر کسی کے گھر میں کوئی یتیم پل رہا ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ کسی کے گھر میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے وہ گھر بڑا خوش قسمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس گھر میں یتیموں کو عزت دی جائے، جیسے آپ زمین پہ عرش پہ دیکھتے ہیں تارے نظر آتے ہیں، تو فرشتوں کو وہ زمین میں ایسے گھر تارے نظر آتے ہیں، چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یتیم کی قدر کرنا سیکھو۔ عزیزان محترم، پھر کیا ہوا؟ فرماتے بتاؤ کہاں خرچ کرتے ہو؟ کہا 100 روپیہ روزانہ کماتا ہوں، چوانی اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور 1 روپیہ یتیم بچے ہیں، میرا ایک دوست تھا فوت ہو گیا، ان کے بچوں کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے پڑھا ہے، سنا ہے علماء سے، جو یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں وہ رب سے جو بھی مانگتے ہیں مل جاتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے سب کچھ مانگا مل گیا، مگر ایک بات آج تک نہیں ملی۔ میں راتیں گزرتی ہیں رو رو کے عرض کرتا ہوں میرے مالک وہ میری زندگی میں وقت لا، تیرا جو پیارا ابراہیم بن ادم ہے، ایک بار تو مجھے اس کی زیارت کروا دے، ایک بار تو اس کی زیارت کروا دے، میں یہ چاہتا ہوں اس کی موجودگی میں میری جان نکلے، میرا جنازہ وہ پڑھائیں۔ آپ مسکرائے، فرمایا اچھا اب میں سمجھا کہ مسجد کا مولوی میری ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹ کے تیرے حمام پہ کیوں لے آیا، یہ اس کا کام نہیں تھا، تیری مانگی ہوئی دعائیں گھسیٹ کے مجھے تیرے دروازے پہ لے، میں ہی ابراہیم بن ادم ہوں۔ اپنا نام حضرت ابراہیم بن ادم نے بتایا ہی تھا۔ انہوں نے کہا میرے مالک ساری دعائیں تو میری سنتا ہے، آج میری یہ بھی سن لے، مجھے ان کے قدموں میں موت دے دے۔ سنا ہے جو اللہ کے ولیوں کے قدموں میں مرتے نہیں، مرتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں قیامت تک جیتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہیں ان کی وہ گرے آپ کے قدموں پہ، ان کی روح پرواز کر گئی، صدیاں بیت گئیں، آج بھی حمام والے کا ذکر اس منبر پہ ہو رہا ہے۔ یہ کسی ولی کے دامن میں موت کا عالم یہ ہے۔ آپ کیا جانیں کیا سمجھیں، یہ عشق کی وادی کے جو مسافر ہوتے ہیں ان کی شان اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک دفعہ ایسا ہوا، آخری بات ہے، تقریر ختم ہے، آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے بیت المقدس کے اندر، اصل یہ لفظ بیت المقدس ہے، اگر البیت المقدس البیت ہو تو پھر مقدس ہوگا، ویسے بیت المقدس ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی میں نے گرامر تو نہیں پڑھانی، بیت المقدس میں آپ تشریف فرما تھے، تو دیکھتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، بیت المقدس کھلتا ہے تو 40 نورانی اور روحانی چہروں والے بزرگ آتے ہیں اور آ کے عبادت کرتے ہیں، اور میں بھی مسجد میں لیٹا ہوا ہوں۔ عبادت کے بعد وہ ان میں سے جو ایک بزرگ تھے، جو امام تھے، وہ بیٹھ جاتے، حلقہ بن جاتا ہے، اللہ 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 کی ضربیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں سائڈ پہ بیٹھا دیکھ رہا ہوں، ایک بندہ کہتے ہیں حضور لگتا ہے آج کوئی ہم میں سے نہیں مگر مسجد میں ہے۔ آپ فرماتے میں نے جب یہ سنا میں نے کہا یہ تو صوفی ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، میں بھی تو تصوف کا اس راستے کا ایک طالب علم ہوں، میں بھی تو صوفی ہوں، مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں؟ وہ بزرگ مسکرائے، فرمایا ہاں ہاں یہ ہم میں سے نہیں، یہ بیچارے ایسے ہیں کہ 40 دن ہو گئے یہ عبادت کرتے ہیں، عبادت میں ذوق ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں 40 دن ہو گئے تھے، خدا کی قسم میری عبادت میں ذوق نہیں تھا۔ میں اٹھا، اللہ کے ولی کے دامن میں بیٹھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا آپ تو صاحب کشف ہیں، خدا کی قسم ایسا ہے 40 دن ہو گئے عبادت میں ذوق نہیں۔ فرمایا تجھے پتا ہے تیری عبادت میں ذوق کیوں نہیں؟ اب میں دیکھتا ہوں کیسے توجہ سے آپ بات سنتے ہیں۔ فرمایا بتائیں؟ فرمایا تم
مصر میں گئے تھے، جی گیا تھا، وہاں کھجور کی دکان پہ گئے تھے، جی گیا تھا، وہاں تم نے کھانے کے لیے کھجوریں خریدی تھی یا تقسیم کرنے کے لیے، جی خریدی تھی، فرمایا ایک کھجور تیرے کھانے والی کھجوروں میں آ گئی، وہ تیری نہیں تھی، تو نے سمجھا تیری ہے، تو تو نے وہ کسی کے حق کی ایک کھجور کھا لی، اللہ نے تو اسے عبادت کا ذوق لے لیا۔ جو کسی کے حق میں ایک کھجور کسی کی کھائے عبادت میں ذوق نہیں، جو سب کچھ کھا لے پھر کہے میں عبادت میں ذوق نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں حضور اب ذوق میں نے لینا ہے عبادت میں، فرمایا یاد رکھنا عبادت ذوق کے لیے نہیں کی جاتی، اس کی بندگی کے لیے کی جاتی ہے، لیکن ذوق ہو تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ذوق کا بندہ نہیں بننا، اپنے رب کا بندہ بننا ہے، حضور والا ذوق بھی لینا ہے، خشوع اور خضوع اور کیفیات بھی اچھی ہونی چاہیے عبادت میں۔ فرمایا اب تم ایسا کرو، جس دکان سے تم نے کھجوریں خریدی تھی جا کے قیمت بھی ادا کرو، معافی بھی مانگو، پھر دیکھو تیری عبادت میں کتنا ذوق ہوتا ہے۔ یارو ہم تو مال و متاع کھا جاتے ہیں، نہ ہمسایوں کے حقوق، نہ اپنے پرایوں کے حقوق، نہ بہن بھائیوں کے حقوق، سب کچھ ہضم کرنے کے بعد پھر ماتھے رگڑ رگڑ کے محرابیں بناتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے نشانات عبادت کیا ہوتے ہیں اور رگڑا ہوا ماتھا کیسا ہوتا ہے، اور ہم آ کے کہتے جناب والا عبادت میں ذوق نہیں، بڑی عبادت کرتے، ارے جو جس کا مال کھایا واپس کرو گے، حقوق العباد ان کے واپس ہوں گے تو عبادت میں ذوق ہوگا۔ اب آپ نے سبحان اللہ تو نہیں کہنی، بالکل نہیں کہنی، کیونکہ آپ کو نصیحت کی بات کی جائے تو آپ تو کسی نہ کسی کا مال دبا کے بیٹھے ہیں، آپ کی زبان سے سبحان اللہ کیسے نکلے گا؟ سبحان اللہ تو وہی کہیں گے لوگوں کا جو حق دیتے بھی ہے دلاتے بھی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں چلا گیا مصر میں۔ یہاں ایک اور بھی المیہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہو تو ایک دوسرے کو لوگ اشارے کرتے ہیں کہ تیرے اوپر بات ہو رہی ہے، خدا کی قسم یہ بات کسی پر نہیں ہوتی، اپنے کے لیے ہوتی ہے۔ تصوف کے اندر اس مسجد والے کے لیے وہ کافر ہے، اس کے لیے وہ کافر ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ بعد مذہب کے پیچھے کیا حیثیت ہے نمازوں کی یہ بھی ضروری ہے، علماء کا کام ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی ایک دوسرے پہ جو کام کر رہے ہیں چوکی دارہ کرتے ہیں یہ بھی ضروری ہے، لیکن انسان کا نفس کافر ہے، اس کو مسلمان کرنا بھی ضروری ہے۔ جب یہ مسلمان ہو جائے گا تو ساری کائنات مسلمان ہوگی۔ ہمارے اندر یہ خامیاں ضروری ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں تم نصیحت پکڑو اور خود فصیحت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، جو اپنے اوپر وارد کرتے ہیں سب کچھ یہ ورودات کی وجہ سے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو گفتگو ہوتی ہے آپ کیا جانے ساری رات، آج میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ جو تقریر میں نے کی ہے صبح اذانیں ہو گئیں، یہ سارے بیٹھے ہیں، یہ ساتھ یہ میرے ساتھ حوالے تلاش کرتے رہے، اور مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے ساری رات ہم مطالعہ کرتے ہیں اور حوالے تلاش کر کے بیان کرتے ہیں، اور آپ اشارے کنارے سے دوسرے کو کہتے ہیں تیرے اوپر بات ہو رہی ہے، فلاں تیرے اوپر بات ہو رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسی سوچ پر۔ یہ درس تصوف کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتا، خدا را ہماری محنتوں کو ضائع نہ کیجیے اپنے ان اشاروں سے۔ یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں، یہ تقریر سب کے لیے۔ ہر وہ بندہ جو اچھا سامع ہے، اچھا خون ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے، وفا اور ادب کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ ویسے تو اتنے سال ہو گئے آپ کو تصوف سنتے ہوئے، رزلٹ کچھ نہیں نکلا، کبھی دل کرتا ہے یہ تصوف کی محفلیں بند کروا دیں، لیکن ہم کہتے ہیں بند کس لیے کروائیں، کوئی تمہارے لیے تھوڑی شروع کرائیں، جس کے لیے کی ہیں وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ کئی دفعہ مایوسی کی وادی سے ہٹ کے واپس آتے ہیں کہ یار اتنی کوشش کرنے کے باوجود یہ اپنے اوپر ورود نہیں کرتے، دوسروں کے لیے نصیحتیں کرتے ہیں تو چھوڑ دیا جائے، پھر دل کرتے ہیں نہیں ہم نے اپنا مشن تا دم آخر نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہم تمہارے لیے نہیں ہیں، یہ جس کے لیے کام کر رہے ہیں، جو درد لے کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی مخلوق اس کے قریب ہو جائے، ہم یہ کرتے رہیں گے، ہمارا تم سے کوئی نہیں واسطہ، جس سے ہے ہم جانتے ہیں وہ ہم سے کتنا کام لے رہا ہے۔ بہرحال آپ یہ شفقت فرمایا کریں کہ چیزوں کو وارد کیا کریں، کسی کو تان و تشریح کا نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں، یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی۔ ہمارے خطیبوں کو ذاتیات پہ گفتگو کرنے سے بڑے نقصانات ہوئے، میں کسی کی ذاتیات پر گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم چلے گئے، معافی منگوا لی، کھجور معاف کروا دی، قیمت ادا کروا دی، اس کے بعد فرماتے ہیں جب میں کھڑا ہوتا تھا اللہ اکبر کرتا تھا، رات گزر جاتی، کبھی قیام میں راتیں گزرتی، کبھی سجود میں راتیں گزرتی تھی۔